الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ مقصد سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور جس ہستی کا یہاں ذکر ہوگا وہ ہستی ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی جن کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی. وہ عظیم ہستی ہے. وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں والضحیٰ اور دوسری آیات کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ان کی تعریف کرتے ہیں. اس لیے جس ہستی کا یہاں تذکرہ ہوگا وہ چونکہ عظیم ہستی ہے، اس لیے ان کے آداب بھی اتنے ہی اونچے ہیں. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادب سکھاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو میرے محبوب کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرو. یہ وہ ادب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ایسی خاموشی کے ساتھ اور ایسی یکسوئی کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ ان کی خاموشی اور ان کی یکسوئی کی وجہ سے پرندہ اگر ان پر آ کر بیٹھ جاتا تھا تو وہ اڑتا نہیں تھا، اتنی دل جمی کے ساتھ وہ بیٹھا کرتے تھے. اس لیے آج چونکہ اسی ہستی کا تذکرہ ہوگا تو اس لیے آپ تمام بچوں سے درخواست ہے کہ تمام آداب کو بجا لاتے ہوئے خاموشی کے ساتھ یہاں جو نعتیں پڑھی جائیں گی اور جو تقارین ہوں گی اس کو خاموشی کے ساتھ سنیے گا. اور اس محفل کا جو اصل مقصد ہے، جو روح ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پیدا کریں اور اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں. اب میں بلا تاخیر اس مبارک محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہوں گا، اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں البیرونی کے طالب علم یوشا کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے اس مبارک محفل کا آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا فاطمہ کی لڑکیوں کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں پیش فرمائیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں تھی، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا اور مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا اور مرنا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ یہ تھی فاطمہ کی بچیاں جو آپ کے سامنے نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہی تھی۔ اب میں حفصہ کی طالبہ مریم بنت محسن کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر میں اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر میں اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاحزاب میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ قرآن میں جن کی شان بیان خود خدا کرے، قرآن میں جن کی شان بیان خود خدا کرے، بندے سے اس کی مدح سرائی کس طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے، اور یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ ہر نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ تھی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے ان کی مبارک زندگی ہی ہمارے لیے ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے بنائے کا غم کھانے والا۔ صدر ذی وقار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم زندگی کی تمام شعبوں میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، خواہ اس شعبے کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہو یا معاشرت ضروری زندگی سے۔ مسِ خام کو جس نے کندن بنایا، مسِ خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ والسلام۔ ماشاءاللہ یہ تھی مریم بنت محسن جو آپ کے سامنے
سیرت النبی کے حوالے سے تقریر کر رہی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل ہے۔ تو اس لیے زندگی گزارتے ہوئے ہر وقت زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کام کو اللہ کے رسول نے کس طریقے سے کیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ میں سے تقریباً سب بچوں کو پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے یا بائیں ہاتھ سے؟ بائیں سے دائیں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف اشارہ کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ ہم لوگ اشارہ کیسے کرتے ہیں؟ اگر فرض کرے کسی کو بلانا ہو نا، مجھے کوئی اشارہ کرنا ہو مریم کی طرف، ہم لوگ کیسے کرتے ہیں اشارہ؟ ایسے کرتے ہیں نا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیسے کرتے تھے؟ اپنے پورے ہاتھ سے یوں اشارہ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے اور ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو سنت یہ ہے، ہم لوگ تو ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم یوں دیکھتے ہیں، ہاں آپ نے کیا بات کرنی ہے، صرف اپنا سر موڑ دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی عزت کرتے تھے کہ اپنا سینہ مبارک پورا اپنے پورے جسم کو موو کرتے تھے اور ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے، صرف اس مقصد کے لیے کہ اس انسان کا ادب اور احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں ایڈ کرنی چاہیے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اب میں حال ہی کے طالب علم محمد رافد کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نظم پیش فرمائیں۔ جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ خالق بحر و بر کا یہ فرمان ہے، رب کا نور بشر پر جو احسان ہے، رب کا نور بشر پر جو احسان ہے۔ ہر مسلمان کا جس پر ایمان ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ وہ کہ جس کا مخاطب انسان ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ حرف جس کے سب محترم معتبر، جس کی تفسیر ہے ذات خیر البشر، رہبروں کا جو ہے آج بھی رہبر، رہبروں کا جو ہے آج بھی رہبر۔ مستقل روشنی جس کا عنوان ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ رشد و ہدایت کا منشور ہے، زندگی کا مکمل جو دستور ہے۔ حرف تا حرف جو نور ہی نور ہے، حرف تا حرف جو نور ہی نور ہے۔ جس کے الفاظ خالق کے الفاظ ہیں، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اس کو پڑھنا ثواب، اس کو سننا ثواب، یہ کتاب آخری ہے خدا کی کتاب۔ اس کا پیغام ہے انقلاب، انقلاب، چھوڑ کر جس کو انسان پریشان ہے۔ صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے،
صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ یہ تھے رافض جو آپ کے سامنے اپنی پیاری آواز میں نظم پیش فرما رہے تھے۔ اب میں صفیہ کی طالبہ رمیسہ کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تقریر پیش کریں۔ Respected teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. My name is Sayyida Rumaisa Irfan Nabi, and today I'm going to talk about importance of Sunnah in our life. Sunnah is a practice of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which he showed sometime with his action and sometime with his words. The Quran says, "And unestablished pray and give zakat." This verse of the Holy Quran states that we should pray and give zakat, but the method of praying salah was shown by our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah is the three guiding principle of Islam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "I leave behind me two things, the Quran and my Sunnah, and if you follow these, you will never go astray." These are the words of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam at his last sermon. Moreover, the Sunnah of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam guide us in every matter of our life. In addition of this, after the death of Abu Talib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam left Makkah and went to Taif for preaching Islam. But unfortunately, the chief of Taif did not accept Islam. Instead, he ordered the children of Taif to stone Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companion Zayd bin Haris out the valley. It was so brutal that Muhammad sallallahu alaihi wasallam's shoes were filled with his own blood. However, at this time, Angel Jibril appeared with the angel of mountains and asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam if he wants to crush the people of the valley, but our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam refused. Instead, he prayed for the people of Taif, and this event shows us that our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam forgave the people who almost stoned him to death. This event teaches us that we should forgive the people for their mistakes. Although all of us heard about Muhammad bin Qasim, do you know where he was from? Yes, he was from Taif. In Surah Nisa, the Quran says in Surah Nisa, verse number 80, whoever obeys Messenger of Allah has obeyed Allah. So we should practice Sunnah of our beloved Prophet in our life to obey Allah subhanahu wa ta'ala and also show our respect and love to our beloved Prophet. Last but not least, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ شکریہ۔ اب میں بلا تاخیر ابن سینا کے طلبہ طائب، حاشر، اویمل، عثمان اور موحد کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور درود شریف پیش فرمائیں۔
شرز ہے. میں البیرونی سے تقریر کے لایا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مشکل تھے راستے آساں ہو گئے, مشکل تھے راستے آساں ہو گئے, دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم, رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم, پتھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جناب صدر, نگاہ عشق کی مستی میں وہی اول وہی آخر, نگاہ عشق کی مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طہا. جناب صدر, یقین مانی جب میں اس موضوع بات کرتا ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کرنے والا خیر البشر آ جاتا ہے. جب میں اس موضوع بات کرتا ہوں تو مجھے دان کی وادی پر پتھر کھا کر بھی ہدایت دینے والے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. جب میں اس موضوع بات کرتا ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی اصلاح کرتے نظر آتے ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لگ کا پانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لگ کا پانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, وہ مرادیں غریبوں کے بھر لانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. جناب صدر, یقین مانیے آج کل دنیا والے کسی کی امانت پر ناز کرتے ہیں, کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں. میں اس نبی پر کیوں نہ ناز کروں جس میں ساری خصوصیات پائی گئی ہیں. جناب صدر, میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابوبکر صدیق بن گئے. میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق بن گئے. میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے. میرے نبی بہادر تھے جس سے علی شیر خدا بن گئے. زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے, تیرا انصاف کا ایک باب بھی نہ پورا ہو سکا. میں شعر پہ اقتدا چاہتا ہوں. اعتدا بھی وہی ہے اقدام, اعتدا بھی وہی ہے اقدام, میرے نبی پر اربوں درود و کروڑوں اسلام. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. یہ تھے البیرونی کے طالب علم شیروز جو آپ کے سامنے سیرت کے حوالے سے تقریر پیش فرما رہے تھے. اب میں ابن سینا کی طالبات کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سیرت النبی اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات کے حوالے سے تقریر پیش فرمائیں گے. تشریف لائیں. تیز رفتار چلاتے چلنے کی سنت نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے. آج سائنس اور ڈاکٹرس نے ہمیں تیز چلنا کر کے کہتے ہیں, جیسے ہمیں جاگنگ کہتے ہیں. تیز چلنے بھی سنت نبی. تیز چلنے سے آپ ایکٹیو رہتے ہیں اور مائنڈ بھی فریش رہتا ہے. مائنڈ بھی فریش رہتا ہے. ٹھیک ہے, آج زینب بھی ایک اچھی بات بتائیں گی. جی زینب, اچھا نہیں ان کی نہیں کوئی بات. جزاک اللہ کیلولا کرنا سنت نبی ہے. کیلولا دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر سونے کو کہتے ہیں. کیلولا کرنے سے ہماری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے اور ہم واپس محنت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. مجھے میری ایک اور ہے. کیا تھا؟ داڑھی رکھنا سنت نبی ہے. داڑھی رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے. داڑھی رکھنے سے چہرہ برا نہیں ہوتا اور انسان جوان رہتا ہے. اب میں محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے ابو حنیفہ کے طلبہ کو بوائز کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سارے کا وقت معصوم گلیاں مسکراتی تھی, ہوا
بھی جبریل بھی اترے نہ دیکھا بیل کے منبر سے، کتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شرے ہر دو جہاں تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دلیل زندگی وہ ہے جو مالے بندگی وہ ہے، کوئی بھی دور اس میں معراج آدمی وہ ہے، وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین، رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین، کوئی بھی بات اور ہو کہ ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا، حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب میں 5 ماہ کی بچی نبیہ کاشف کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائے اور آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مخصوص واقعہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم، میرا نام نبیہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی بہت عظیم ہستی ہیں، اللہ کے محبوب اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے اخلاق نے ہی سب کے دلوں کو جیت لیا اور کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوریا پر سو کر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اجازت دیں کہ آپ کے لیے ایک بچھونا بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا کام، میں تو دنیا میں ایسا ہوں جیسا کوئی سوار ہو، جیسا کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سایہ کی وجہ سے بیٹھ گیا، پھر وہاں سے روانہ ہو گیا اور درخت کو چھوڑ دیا، سبحان اللہ۔ لاکھوں درود ان پر جن کی بدولت، لاکھوں درود ان پر جن کی بدولت رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، جزاک اللہ۔ اب آخر میں صفیہ کی طالبات ہانیہ اور سارہ کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول محبت محبت محمد ہے محبت محبت محمد محمد، ہے محبت محبت محمد محمد، اور رحمت ہے رحمت محمد محمد، وہ سبب جس خلقت نے پایا وجود، وہ سبب جس خلقت نے پایا وجود، وہ غایت ہے غایت محمد محمد، ہے محبت محبت محمد محمد،
اور رحمت ہے رحمت محمد محمد. سعدیہ تیری ناکا کو کیا ہو گیا, سعدیہ تیری ناکا کو کیا ہو گیا. یہ برکت ہے برکت محمد محمد, ہے محبت محبت محمد محمد. اور رحمت ہے رحمت محمد محمد. جبرائیل امیرا ہمیں رہ گئے, جبرائیل امیرا ہمیں رہ گئے. کیسی رفعت ہے رفعت محمد محمد, ہے محبت محبت محمد محمد. اور رحمت ہے رحمت محمد محمد. پاک کر دیتا صبح سے انسان کو, پاک کر دیتا صبح سے انسان کو. وہ حکمت ہے حکمت محمد محمد, ہے محبت محبت محمد محمد. اور رحمت ہے رحمت محمد محمد. ان کے دربار میں عیب آ نہ سکا, ان کے دربار میں عیب آ نہ سکا. صرف مدحت ہے مدحت محمد محمد, ہے محبت محبت محمد محمد. اور رحمت ہے رحمت محمد محمد. ایک ہی صاحب قلب قاسی ہوا, ایک ہی صاحب قلب قاسی ہوا. ایسی ندرت ہے ندرت محمد محمد, ہے محبت محبت محمد محمد, ہے محبت محبت محمد محمد. اور رحمت ہے رحمت محمد محمد. محبت محمد محمد اور رحمت ہی رحمت محمد محمد. اپنی خوبصورت آواز میں یہ بچیاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہی تھیں, اور اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری اس محفل کا اختتام ہوا. اور اس نشست کو ہم برخاست اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ آج یہاں جو ہم نے سنا اور جو نعتیں ہم نے سنی اور جو تقاریر ہم نے سنی, جو سنتیں ہم نے سنی, ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سنتوں کو اپنی زندگی میں اور زندگی کے ہر گوشے میں, ہر پہلو میں ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.